پیش کیجیے. آپ ہمارے استاد شاعر ہیں اور بہت ساری کتب کے مصنف ہیں. آپ کے مجموعہ کلام آ چکے ہیں. خواتین و حضرات، یہ میرا مقام تو نہیں تھا، مگر وقت کی ایسی کمی ہو گئی ہے کہ پڑھنا ضروری ہے تاکہ صدارتی کلام ابتدا میں ہی پڑھ لیا جائے. اور اس کے بعد اکثر یہ ہوتا ہے کہ وقت کم ہو جاتا ہے اور صدر کو آخر میں رکھا جاتا ہے. صدارت کے لیے میں 1-2 شعر ضرور پڑھ دوں گا بعد میں، مگر اب اصل جو چیز آ رہی ہے آپ کے پاس، آج چونکہ عطا صاحب کا دن ہے اور یہ جشن منایا جا رہا ہے، میں کوئی اور شعر نہیں پڑھوں گا. جو کچھ ہوگا انہی کے تعلق سے ہوگا. اب دیکھیے کہ 97 میں، مارچ 97 کی بات ہے یہ، کہ ان کو ہم نے عثمانینس USA کی طرف سے جان سخن کا اعزاز دیا تھا. تو یہ جان سخن کے اعزاز کے سلسلے میں نے مسلسل خطات کہے تھے، وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس وقت، اور آپ کو پھر یعنی وہ عطا صاحب کی دنیا میں لے چل رہا ہوں. بین الاقوامی تھا جو اردو ٹرسٹ، بین الاقوامی تھا جو اردو ٹرسٹ، اس کی جانب سے تھا فرمان سخن، اس کی جانب سے تھا فرمان سخن. تھا وہ سن 1996، تھا وہ سن 1996 جب بنے خادہ آتش جان سخن، جان سخن کا اعزاز دیا گیا تھا. اب آپ ذرا کیفیات دیکھتے جائیں. جی کس نے کہا 2 شعر؟ یہ 2 شعر ہی ہیں، پیچھے سے آواز آ رہی ہے. اگر آپ 2 سننا چاہتے تو 2 ہو چکے، تشریف لے جائیں. بہت شکریہ. سنیے صاحب، یہ سننے والوں کے لیے ہے، یہ بیکار لوگوں کے لیے نہیں ہے کلام. ہنسنے والوں کے لیے، بیکار لوگوں کے لیے کلام نہیں ہوتا ہے. یہ سیریس بات ہے. اور آپ کسی اور محفل میں جانا چاہیں تو تشریف لے جائیں. بہت بہت شکریہ. کچھ ایسا ہے کلام شوق پر غلبہ بلاغت کا. ایک شعر سمجھنے کا ہے اور یہ ریسپیکٹفلی ہے، یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے. کچھ ایسا ہے کلام شوق پر غلبہ بلاغت کا کہ اس کو سن کے سارے لوگ پڑ جاتے ہیں حیرت میں، کہ اس کو سن کے پڑ جاتے ہیں سارے لوگ حیرت میں. اب یہ دیکھیے، یہ تاریخی بات آ رہی ہے. سخن کے پالے پوسے حضرت خواجہ کا کیا کہنا. سخن دہلوی کی طرف اشارہ ہے. سخن کے پالے پوسے حضرت خواجہ کا کیا کہنا. سخن دانی، سخن سنجی، سخن فہمی ہے فطرت میں. ایک نقشہ جو میں نے محسوس کیا اس کو لکھ دیا. سخن دانی، سخن سنجی، سخن فہمی ہے فطرت میں. آگے دیکھیے. اگر سن لے کوئی سنگ دل تو ہو جائے گا دل پانی. اگر سن لے کوئی سنگ دل تو ہو جائے گا دل پانی. مسلسل شعر سننے سے پگھل جاتے ہیں پتھر تک. مسلسل شعر سننے سے پگھل جاتے ہیں پتھر تک. اور یہ نام کا استعمال کیا ہے، ریاض شاعری توفیق کچھ یوں ہی نہیں ہوتا. ریاض الدین آتش. ریاض شاعری توفیق کچھ یوں ہی نہیں ہوتا. سخن کا سلسلہ ہے حضرت نوشاہ کے گھر تک. مرزا غالب کے گھر تک سلسلہ ہے اس کا. سخن کا سلسلہ ہے حضرت نوشاہ کے گھر تک. اور یہ چیز خاص دیکھیے کہ میں نے ان کی فطرت میں جو محسوس کیا اس کو نظم کر دیا، اس کو خطا بنا دیا. دیکھیے. عمر والے کو وہ کمسن کو پرکھ لیتے ہیں. عمر والے کو وہ کمسن کو پرکھ لیتے ہیں. رات کو دیکھ کے وہ دن کو پرکھ لیتے ہیں. رات کو دیکھ کے وہ دن کو پرکھ لیتے ہیں. جو ہیں استاد سمجھتے ہیں وہی عیب و ہنر. یہ خاص بات ہے. جو ہیں استاد سمجھتے ہیں وہی عیب و ہنر. وہ معائب کو محاسن کو پرکھ لیتے ہیں.
وہ معائب کو محاسن کو پرکھ لیتے ہیں. اور یہ خاص بات بھی ہے، یہ سب نقشہ کھینچا جاتا ہے آدمی کا جو مجسم ہو جاتا ہے. نظریں ملا کے کرتے ہیں نظروں سے وہ مرید، نظریں ملا کے کرتے ہیں نظروں سے وہ مرید. اللہ بد نظر سے بچائے نظر ہے تیز، اللہ بد نظر سے بچائے نظر ہے تیز. لائے کہاں سے کوئی جناب عطش کی بات، لائے کہاں سے کوئی جناب عطش کی بات. منہ میں بھرا ہے خند، قلم میں اثر ہے تیز. منہ میں بھرا ہے خند، قلم میں اثر ہے تیز. وہ انسان جو ہے ناواقف فن مردم شناسی سے، وہ انسان جو ہے ناواقف فن مردم شناسی سے نہیں ہوتا ہے اندازہ اسے انسان کی فطرت کا. اگر ہے دیکھنا منظور تو پھر غور سے دیکھو. عطا صاحب نمونہ ہے محبت کا، شرافت کا. عطا صاحب نمونہ ہے محبت کا، شرافت کا. یہ آخری خطا تقریباً کہہ رہا ہوں میں. پھر میکدے میں ساغر و مینا کا رقص ہے، پھر میکدے میں ساغر و مینا کا رقص ہے. پھر اڑ رہے ہیں جام جناب عطش کے ساتھ، پھر اڑ رہے ہیں جام جناب عطش کے ساتھ. گھر گھر جلا کے فکر و نظر کے نئے چراغ ہم نے منائی شام جناب عطش کے ساتھ. بہت بہت شکریہ، بڑی نوازش. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام حق ادا کیا آپ نے. اب میں دعوت کلام دوں گی جناب محمد سالم صاحب کو. پلیز آئیے اور اپنے کچھ اشعار پیش کیجیے. آپ آ جائیے، آپ تشریف لائیے. جی ہم نے انہیں خود سے پہلے بلایا ہے. میں عرض کرتا ہوں، بس دو تین شعر پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں کہ کسی کے گمگشتہ خواب لکھوں، کہیں پہ اترے عذاب لکھوں. کسی کے گمگشتہ خواب لکھوں، کہیں پہ اترے عذاب لکھوں. زوال انسانیت پہ گویا جو چڑھ رہا ہے شباب لکھوں. زوال انسانیت پہ گویا جو چڑھ رہا ہے شباب لکھوں. اور اگر ہے خواہش بلندیوں کی تو شرط ہے یہ ستمگروں کی. اگر ہے خواہش بلندیوں کی تو شرط ہے یہ ستمگروں کی. سبھی کو صد محترم پکاروں، سبھی کو عزت مآب لکھوں. سبھی کو اگر ہے خواہش بلندیوں کی تو شرط ہے یہ ستمگروں کی. سبھی کو صد محترم پکاروں، سبھی کو عزت مآب لکھوں. اور آخری شعر پڑھ رہا ہوں کہ ہے مشورہ ان کے نامہ بر کا، یہی طریقہ ہے اب شہر کا. ہے مشورہ ان کے نامہ بر کا، یہی طریقہ ہے اب شہر کا. ہوں ریزہ ریزہ تو خواب سمجھوں، لہو لہو کو گلاب لکھوں. شکریہ. بہت خوب سالم صاحب. اب میں دعوت کلام دوں گی جناب محبوب علی خان صاحب کو. آپ پلیز تشریف لائیے اور کچھ اشعار پیش کیجیے. جی ساجد چودھری صاحب پلیز تشریف لے کے آئیے. کیا دے لطیف صاحب صاحب پلیز آپ آئیے، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں. لطیف صاحب انہوں نے ابھی بھی خطاب کرنا ہے، صدارتی خطاب وہ کریں گے اینڈ میں. تو چلیں اب صدر مشاعرہ جناب توفیق انصاری احمد صاحب کو میں دعوت دوں گی کہ آپ آئیے اور اپنا صدارتی. جی توفیق انصاری صاحب پلیز تشریف لائیے، اب آ جائیے. چلیں جی وحاج الدین صاحب، رشید شیخ صاحب، غلام مصطفیٰ انجن صاحب، آپ کی اجازت سے
भाई हुआ ये है कि कोई साहब पढ़ना नहीं चाहते, तो खैर बहरहाल मैं अक्सर अतश में शाये शुदा एक चीज़ पढ़ रहा हूँ और ये सबसे बातश साहब के लिए है। शेरो अदब के दौर का चेहरा दिखा गया, शेरो अदब के दौर का चेहरा दिखा गया, ख्वाजा अतश का नाम जुबां पर जो आ गया, ख्वाजा अतश का नाम ज़बां पर जो आ गया, वो शख्स जो अदीब है शायर बुज़ुर्ग है, वो शख्स जो अदीब है शायर बुज़ुर्ग है, उभर के इल्म के आलम पे छा गया, उभर के इल्म के आलम पे छा गया। अपनों के वास्ते वो बसीरत रहा मगर, अपनों के वास्ते वो बसीरत रहा मगर, गैरों के वास्ते वो निगाहें बिछा गया, गैरों के वास्ते वो निगाहें बिछा गया। एक दो शेर पे मामला ख़त्म करता हूँ। ये शेर देखें, जागेगा गौर करते हुए अब 1000 साल, जागेगा गौर करते हुए अब 1000 साल, सोए हुए ज़माने को ऐसा जगा गया, सोए हुए ज़माने को ऐसा जगा गया। और दिल्ली का वो ज़माना वो गालिब भरा सुखन, दिल्ली का वो ज़माना वो गालिब भरा सुखन, गालिब के दौर का जो सुखन था गया गया, गालिब के दौर का जो सुखन था गया गया। और मुद्दत के बाद ताज़ा हुई है सुखन की याद, मुद्दत के बाद ताज़ा हुई है सुखन की याद, बज़्म सुखन का कल जो इयादा किया गया,